آپ کلام الہی اور ہم جنس پرستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کو ہم جنس پرستی کی سزا نہیں دی تھی، اس نے انہیں غیر مہمان نوازی اور جنسی تشدد پر سزا دی، تو آپ کیا کہیں گے؟ پیدائش کی کتاب میں خدا نے فرشتوں کو مردوں کی شکل میں سدوم شہر اور لوط نامی شخص کے گھر بھیجا۔ جب قصبے کے مردوں کو زائرین کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ لوط کے گھر پر اترے اور زائرین سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ سدوم کو تباہ کرنے کے فوراً بعد ہی 1000 سال تک اس کہانی کو خدا کی طرف سے گناہ کی سزا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں ہم جنس پرستی کے گناہ بھی شامل ہیں۔ در حقیقت سوڈومی کا لفظ سدوم شہر سے ہی نکلا ہے۔ اب کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ کہانی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خدا کی سدوم کو سزا دینے کا ہم جنس پرستی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کی بجائے اسے روکھے پن یا بدکاری پر سزا دی گئی تھی۔ اگر آپ یہ دلیل سنتے ہیں تو یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پیدائش کا سیاق و سباق سدوم کی کہانی کے معنی کو واضح کرتا ہے۔ پیدائش 5:19 میں ہم پڑھتے ہیں کہ سدوم کے لوگوں نے کہا، ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ یہاں عبرانی لفظ یادا کا ترجمہ جاننا کے طور پر کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ ہم جنسی کرنا۔ لیکن اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ فقرہ جاننا ایک حیرت انگیز معنی ہے، اور یہاں اس دلیل کے ساتھ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دلیل منطقی ہرگز نہیں معلوم پڑتی۔ کچھ ہی آیات کے بعد لوط نے ایک ہی لفظ یادا کا استعمال کیا جب وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ اس کا ممکنہ طور پر یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ لوط کی بیٹیاں کبھی کسی مرد کو نہیں جانتی تھیں، کیونکہ اسی باب میں ہمیں بتایا ہے کہ لوط کی بیٹیوں نے منگنی کی تھی۔ یہ واضح ہے کہ جاننا کے جملے کو جنسی معنوں میں یہ کہتے ہوئے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ کنوارے تھے۔ اس ضمن میں اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکلتا۔ اب پیدائش 19 میں یادا کا لفظ کس جگہ استعمال ہوا ہے، اس کی روشنی میں یہ تجویز کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ سدوم کے مرد زائرین سے صرف بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے ارادے واضح تھے اور خدا کو یہ پسند نہیں تھا۔ نمبر 2، دیگر صحائف سدوم اور ہم جنس پرستی کے مابین تعلق کی تصدیق کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام الہی کے دوسرے حصوں میں سدوم کی کہانی کا حوالہ دیتے ہوئے ہم جنس پرستی کا ذکر نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی کہانی کا حصہ نہیں ہے۔ ثبوت کے لیے انہوں نے حضرت حزقیل کا حوالہ دیا، جنہوں نے اسرائیل سے گفتگو کرتے وقت مندرجہ ذیل باتیں کی۔ دیکھ تیری بہن سدوم کی تفسیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی، اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی۔ اس اقتباس میں ہم جنس پرستی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صرف ان کی سخاوت کی کمی سے ناراض تھا؟ نہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ ایک آیت بعد حضرت حزقیل سدوم کے بارے میں کہتے ہیں، وہ مغرور تھے اور انہوں نے مجھ سے نفرت کی۔ جملہ مکروہ سلوک کیا کا احبار باب 20 آیت 13 میں براہ راست حوالہ ہے، جہاں یہ عین مطابق جملہ ہم جنس پرست رویے کی براہ راست مذمت کے حصے کے طور پر نکلا ہے۔ ہم جنس پرستی سے سدوم کی کہانی فاصلے کے بجائے حضرت حزقیل دراصل ایک براہ راست تعلق قائم کرتے ہیں، جس کے بعد سدوم اور عمورہ کا ماضی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو کوئی جو مرضی سوچے کہ کلام الہی کیا فرماتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم جنس پرستی کے معاملے پر کلام الہی کا نقطہ نظر واضح اور مستقل ہے۔ تو اگلی مرتبہ جب کوئی آپ کو کہے کہ سدوم اور عمورہ کی کہانی کا ہم جنس پرستی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ پیدائش کے سیاق و سباق نے سدوم کی کہانی کے معنی واضح طور پر بنائے ہیں، اور دیگر صحائف سدوم اور ہم جنس پرستی کے درمیان تعلق کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیفے کی پرواہ کرتے ہیں تو ہر چیز اسی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو what would you say سے میں ہوں جوزف بیک ہوم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں نیچے بتائیے۔ اگر آپ اگلی ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ یہ ویڈیوز مفت اور پوری دنیا کے لیے دستیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔